عرض کرتے ہیں درس آقا ایک سوال ہے جو میرے دل میں کھٹک رہا ہے، ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے، آقا اگر اسے حل فرماتے بڑا کرم ہوگا۔ نبی فرماتے میرے غلام سے اٹھی بول کون سی بات ہے جس کے غم میں تو ہے، بتا تو صحیح۔ عرض کرتے ہیں آقا صرف اتنا بتا دے کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں۔ جو کرنا میری بات ہے، میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں۔ عقیدہ دیکھیں 75 بار زیارت لی ہے مصطفیٰ کی کھلی آنکھوں سے، مگر عقیدہ کیا دے رہے ہیں؟ آقا کو اللہ نے ہر چیز کا علم عطا کیا ہے۔ زور سے عقیدہ یہ ہے ان کا کہ نبی کو غیب کا علم ہے۔ زور سے عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو غیب کا علم ہے، اور ہم بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم سے ہٹے نہیں۔ جیسے ان کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ ہم اہل سنت والجماعت کا ہے۔ ہم بھٹکے نہیں ہیں۔ بریلی سے آواز آ رہی ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تو کیا بھٹک سکتے جو یہ سوال ہوگے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس، کلام اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، پیغام اعلیٰ حضرت۔ عرض کیا آقا کیا کہنے کا آقا میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں؟ میرے آقا فرماتے میرے غلام سی ہوتی، ارے تو یہ مکھڑا جو ہے نا میرا، یہ جہنمیوں کو نہیں دکھایا جاتا، میرا یہ جہنمیوں کو نہیں دکھایا جاتا، تو جنتی ہے۔ اتنا کہا پھر قدم پہ بیٹھ گئے، لگے رونے سر رکھ کر۔ میرے آقا فرماتے میرے غلام اب کیوں رو رہا ہے؟ اب کیوں رونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا تو میں جنتی ہو گیا۔ فرماتے ہیں میرے نبی کیسے؟ کہا آقا آپ نے جو کہہ دیا، آقا آپ نے جو کہہ دیا ہے میں جنتی تو ہو گیا، مگر آقا ایک سوال اور ہے، دیکھا دریائے کرم جوش پر ہے، آقا اسے بھی حل فرما دیتے۔ حضرت میرے جو ہے جناب سعود جو ہے امام سیوطی رحمت اللہ علیہ عریضہ پیش کرتے ہیں آقا اب سوال یہ ہے کہ میں بلا حساب و کتاب جنت جاؤں گا یا حساب کتاب دے کر جنت جاؤں گا؟ میرے نبی فرماتے میرے غلام اے سیوطی سن، تو بھی کیا سوچے گا کہ سرجپال سے پاڑا پڑا ہے، ساری دنیا حساب و کتاب دے کر جنت جائے گی، مگر تیرا نبی تجھے بلا حساب و کتاب دے کے جنت جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ہیں، انہوں نے بہت طویل حدیث لکھی ہے حضرات نبی کے درود پاک پر۔ سبحان اللہ۔ اگر اجازت ہو تو میں اسے عرض کر کے آگے بڑھوں حضرات، مگر ایک بات اور بتا دوں، محقق الاطلاق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بھی آپ نقل فرماتے ہیں نبی کے دیوانوں وجہ کیا ہے کہ تم چند مہری کا اظہار کرتے ہو؟ کیا تمہارے دل میں تمہارے نبی کا پیار نہیں، یا تمہارے دل میں نبی کا پیار ہے تو معمولی ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم نے عریضہ پیش کیا عالم خیال میں، اے شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ بتائیں اگر نبی کا پیار کم ہو تو بڑھایا کیسے جائے، اور اگر نہ ہو تو پیدا کیا کیسے جائے؟ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اے نبی کے غلاموں، اگر نبی سے پیار کا رشتہ بڑھانا ہے اور دل میں محبت کو جگانا ہے، کچھ مت کر کثرت سے اپنے آقا پر درود و سلام پڑھا کر، محبت نہیں ہے تو ہو جائے گی، اور اگر ہے تو بڑھ جائے گی۔ حضرت شاہ عبدالمحدث دہلوی کون ہے جانتے ہو آپ؟ 12 سال مدینے میں رہے۔ کتنے سال؟ میں دونوں بزرگوں کی روایت پیش کر کے آگے پڑھنا۔ 12 سال مدینے میں رہے۔ کتنے سال؟ پورا مجمع بولے کتنے سال؟ 12 سال۔ گنبد خضرا کے سائے تلے بیٹھ کر نبی کی حدیث کا درس دیتے تھے۔ توجہ چاہوں 12 سال دعائیں چاہتا ہوں اسٹیج کا۔ 12 سال تک گنبد خضرا کے سائے تلے بیٹھ کر شاہ عبدالحق محدث دہلوی نبی پاک کی حدیث پاک کا درس دیا کرتے تھے۔ ایک دن جب سوئے نا وقت بیدار ہو گیا، نصیبہ جاگ گیا، گنبد خضرا کی مکی خواب میں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اور جب خواب میں آئے نا مصطفیٰ تو آنے کے بعد فرماتے ہیں
ہیں میرے غلام شاہ عبدالحق۔ عرض کیا جی آقا پتا ہے میں کس لیے آیا ہوں؟ آقا ارشاد فرمائے کہا اب تو میرا مدینہ خالی کر دے اپنے وطن ہندوستان چلا جا، وہ میرا مدینہ خالی کر دے اپنے وطن ہندوستان چلا جا۔ اتنا کہا میرے نبی نے اور میرے آقا خوابوں سے اوجھل ہو گئے۔ اب جب آنکھ کھلی دیوانے کو اور نبی کے عاشق کی ساروں کے تار رو لگنے لگے، سامن بھادوں کی طرح آنکھیں برس پڑی اور اپنے قیام گاہ سے نکلے در رسول پر آ گئے۔ سبحان اللہ، در رسول پر آئے اور نبی کی جالی شریف پکڑ کر کے لگے رونے اور روکے روکے کرنے لگے یا رسول اللہ یہ میرے آقا مدینے کے تاجدار، آپ کو اچھی طرح پتا ہے مصطفیٰ کہ مدینے سے ایک لمحے کی جدائی میرے لیے گوارا نہیں ہے۔ اگر میں مدینہ سے ایک لمحے کے لیے دور ہوا تو مصطفیٰ میری جان نکل جائے گی، میں مر جاؤں گا جی نہ سکوں گا۔ اتنے بڑے عاشق تھے، اتنے بڑے عاشق تھے۔ آپ عرض کرتے آقا 12 سال سے میں یہاں رہتا ہوں، آپ کے گلو کوچوں سے آپ کے غلام کو پیار ہے، یہاں کے جانور سے عبدالحق کو پیار ہے، گنبد خضرا کے ارد گرد اڑنے والے کبوتروں سے عبدالحق کو پیار ہے، مصطفیٰ ذرے ذرے سے مدینے کے ہم کو پیار ہے۔ آقا اگر مدینے سے جدا ہو گیا تو میں ایک پل جی نہ سکوں گا، میں مر جاؤں گا، رہ نہ سکوں گا۔ آپ کے عشق رسالت کا یہ عالم تھا، حدیث پاک مصطفیٰ کا گنبد خضرا کے سائے تلے درس دیتے، مگر آپ کے عشق کا مقام یہ تھا کہ اپنی داڑھی شریف سمیت نبی کے در نبوت پر جھاڑو دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، در نبوت کی جھاڑو کشی کیا کرتے تھے۔ ایک بار کسی نے پوچھا تھا شیخ محقق یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے داڑھی شریف کی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو آپ نے کہا تھا عشق میں ڈوب کر اے نبی کے عاشق